وکیل صاحب صاحبی سے پوچھا جائے سمرائز کرنے کے لیے تو 4 مصروں میں وکیل صاحب صاحبی یہی کہے گا کہ نہ رہنما نہ طریقے سفر بدلتے ہیں، نہ ہم زمانے کا رخ دیکھ کر بدلتے ہیں، ہم اہل بیت کے سائے میں جیتے آئے ہیں، کرایہ دار نہیں ہے جو گھر بدلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ تھی علامہ شاہد رضا اشرفی نعیمی کی وہ تقریر۔ آج سچائی یہ ہے کہ پھر انہوں نے بڑی احتیاط سے کام لیا۔ ان کا خطاب ہندوستان ہی میں نہیں، ہم نے انگلستان میں بھی سنا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی سنا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضرت مخدوم الملت اور حضرت حضور سرکار کلا کا ان پر مخصوص فیضان ہے۔ آج کی اس کانفرنس میں انہوں نے اپنا جو انشاءاللہ میسج چھوڑا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام کے تمام وفادار اس کو ضرور یاد رکھیں گے۔ آئیے آج ہماری خوش قسمتی سے آج کی اس فہرست میں جتنے بھی آپ خطیب ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ نے سماعت کیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ایک خطیب آپ کے سامنے ایسا آئے کہ جو خطابت کا انداز بھی بدلتا جائے، ملک بھی بدلتا چلا جائے۔ آپ ابھی یو کے سے آئے ہوئے ہمارے حضرت علامہ شاہ رضا اشرفی نعیمی دامت برکاتہ العالیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آج ہمارے اسٹیج پر ایک بہت عظیم ہستی، وہ ہمارے معزز مہمان ہیں، اور انٹرنیشنل کانفرنس میں آج ان کی شرکت اہل سنت والجماعت کے لیے خاص طور پہ ہندوستان میں ہمارے لیے باعث فخر و انبساط ہے۔ آج وہ تشریف فرما ہے ہمارے اور آپ کے درمیان مناظر اہل سنت پاکستان حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب کراچی پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ میں اس مبارک موقع پر اور اس ماحول میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے اب آپ کو یہاں سے اٹھا کر پاکستان کی دنیا میں لے کر چلا جائے اور ہم یہ سنیں کہ آخر پاکستان بارگاہ مخدوم الملت میں کیا خراج عقیدت آج پیش کر رہا ہے۔ ہم تمام ملکوں سے آنے والے مختلف انداز میں اپنے انداز میں اپنے ملکوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اب ہم منتظر ہیں کہ پاکستان مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند کی اس 50 سالہ عرس کے موقع پر آج کیا پیغام پیش کرنے آیا ہے، کیا خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہے۔ میں اسی محبت و خلوص کے ساتھ زحمت دے رہا ہوں حضرت مناظر اہل سنت پاکستان حضرت قبلہ علامہ مولانا سید شاہ مظفر شاہ صاحب کراچی پاکستان کو کہ حضور تشریف لائیں۔ مگر حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی مہمانوں کے نعرے جو ہوتے ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، اس لیے ان کی آمد کے ساتھ آپ نعرہ بھی ایسا لگا دیں کہ پتہ چلے کہ آپ واقعی پاکستان والوں کو سننا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت پاکستان محدث اعظم کانفرنس انٹرنیشنل کانفرنس۔ الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد الطريد
يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية وخيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. ليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حضور رئیس المحققین عمدۃ المحدثین زبدۃ الفقہاء حضور شیخ الاسلام سیدی و آقائی حضرت قبلہ شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اسٹیج پر جب اگر آپ ہی کے خاندان کے تمام چشم و چراغ اور یہاں پر موجود آپ کے محبین، آپ کے خلفاء، آپ کے منتصرین،
اور سلسلہ عالیہ اشرفیہ سے منسلک تمام حضرات، میں میرے لیے لمحہ قابل حیرت بھی ہے، اور محبت و سرور کا غلبہ میرے دل پر ایسا ہے کہ میرے کلمات میرے جذبات کے ساتھ نہیں دے رہے کہ حضور شیخ الاسلام سیدنا مدنی میاں قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں حضور حجت اللہ علی الارض محدث اعظم کچشوی علیہ رحمت و رضوان کے فضائل و مناقب کے ذکر کرنے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے، اور حضور شیخ الاسلام مدنی میاں قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی 50 سالہ گراں قدر خدمات، جس پر مجھ سے قبل فاضل علماء بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اپنے تاثرات اور اپنی اپنی عقیدت کو بڑے اعتدال کے ساتھ اور دلائل کے ان تمام نظم کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، تو میں نے شاید موضوع کچھ اور ذکر کرنا تھا، لیکن مجھ سے قبل قبلہ شاہد رضا اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس موضوع کا تارک چھیڑ دیا ہے، اس لیے میں نے صحیح مسلم سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اسی سے متعلق چند کلمات میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو یقیناً میرے لیے اور آپ کے لیے اس محفل میں ذریعہ نجات ہوگا۔ حضرات گرامی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں میں جو مختلف قسمیں ہیں اور انسانوں کی جو مختلف نسلیں ہیں اور انسانوں میں مختلف جو مزاج اور فکر ہے، اس کی حقیقت پر مہر ثبت لگاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ الناس معادن، کہ لوگوں کی مثال کانوں کی مانند ہے، مائنڈس کی مانند ہے۔ ہر انسان ایک طبیعت کا نہیں، اس کے مکارم اخلاق، اس کی استعداد و صلاحیت ایک معیار کی نہیں، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو سمجھنے کے لیے اور اس کی فضیلت اور اس کی منقبت کو جاننے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ان تمام ابحاث کا ماخذ اول ہے، اور سید عالم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں الناس معادن، لوگ کانوں کی طرح مختلف ہوتے ہیں کہ معادن الذهب والفضہ، جس طرح کہ کچھ سونے کی کانیں ہوتی ہیں، کچھ چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ فرمایا لوگ کانوں کی طرح مختلف ہیں، کچھ سونے کی کانیں ہوتی ہیں، کچھ چاندی کی کانیں ہوتی ہے۔ مرادی معنی آپ کے ذہنوں کے مطابق عرض کرنا چاہوں گا۔ فرمایا خیار فی الجاہلیت خیار فی الاسلام، اسلام اس معدن ذهب اور معدن فضہ اس کے شرف و مقام کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اس کو برقرار رکھتا ہے۔ ہاں، اس کی خوبی اور کمال کو اگر وہ چاہتا ہے کہ معدن ذهب سے اگر اس کا اخراج ہوا ہے، وہ اسی سے صادر ہوا ہے، تو معدن ذهب اور فضہ کے کمال کو چاہتا ہے، تو سید عالم فرماتے اذا فقہوا، وہ میری شریعت کے تعلیم کے علم اور اس مبارک پانی کو اپنی ذات پر گرا لے۔ اور اصل چیز دیکھیے میرے دوستو، یہاں پر جو ذکر کی گئی ہے وہ میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں۔ فضیلت کا معیار جس طرح بھی حضرت صاحب ذکر کر رہے تھے، میں اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گا۔ فضیلت کا معیار، عقیدت کا معیار اور منقبت کے گوشے جو ہوا کرتے ہیں، وہ یقیناً ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز متعلق ہوتی ہے
اور جس کی نسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس جہت، اس شے، اس ذات کو ممتاز و معلیٰ کر دیتا ہے۔ میں نے سورہ شورى کی آیت پڑھی، جس سے مراد ایک اپنی آپ بیتی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بڑی تاریخ آپ علماء سے سنتے ہیں، اس کی مراد و مقصود یہ ہے خلاصہ کہ حبیب آپ ارشاد فرما دیجیے کہ میں دین متین کی خدمت اور جو میں نے دین متین کو نافذ کرنے کے لیے اور تم تک پہنچانے کے لیے جو انگنت اور بے بہا مشکلات کا میں نے سامنا کیا، اس پر کوئی اجر و انعام کا تقاضا نہیں کرتا۔ ہاں، تم طلب مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو، رضائے الہی سے بہرمند ہونا چاہتے ہو، ان المودۃ فی القربیٰ، میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہاں پر دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو علماء یہ بحث کرتے ہیں کہ مستثنیٰ متصل ہے یا منقطع، یہ اپنی جگہ پر مستقل بحث ہے، اس معنی کو واضح کرتا ایک۔ لیکن میں ایک بات آپ کی توجہ کی عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات گرامی، یہاں پر جو ایک مبارک نقطہ ذکر کیا گیا وہ قرابت کا معنی ہے، وہ قرابت کا معنی ہے، اور ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کی ترجمانی ملا جیون نے بڑی پیاری کی ہے کہ فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ بَيْنَ الرِّجْزِ وَالْخُرُوجِ وَبَيْنَ الْمُحَبَّةِ وَالْعَقْلِ۔ فرمایا معیار اہل سنت یہ ہے کہ وہ نظریات میں اعتدال کے متحمل ہیں۔ فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ، وہ جبریہ اور قدریہ کے درمیان کی راہ ہے، وہ بین الرجز والخروج، وہ رافضیت اور خارجیت کے درمیان کی راہ ہے، وہ بین المحبت والعقل، وہ محبت اور بین عقل کے درمیان کی راہ ہے۔ نہ وہ محبت محض ہے کہ غلو غیر حق کی طرف لے جائے، نہ عقل محض ہے کہ الحاد اور انکار کی طرف لے جائے۔ فرمایا محبت اور عقل کے حسین امتزاج کا نام اہل سنت ہے۔ میرے دوستو سمائیے، عالم تو بہت ہوتے ہیں لیکن جب سید عالم ہو جائے، ایسی بات تو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اور قبلہ ڈاکٹر اشرف رضا صاحب کی بارگاہ میں قرآن عقیدت پیش کرتا ہوں کہ مجھے موضوع عطا فرمائے، ورنہ میں حضور محدث اعظم کوشش میں اگر رحمت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت دینا مجھ جیسے ذلیل آدمی اور حقیر آدمی کی کیا اوقات ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کو ایسی آپ کی شان پیش کر سکوں۔ اس لیے میں نے مسلم کی حدیث آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، جس کو مصباح نے کتاب العلم میں لیا اور مسلم نے البر والصلہ میں لیا، اور بتا دیا کہ استعداد اور صلاحیتیں اور مکارم اخلاق یہ کاموں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ جو سونے کا مزاج ہے وہ چاندی کے پاس نہیں ہے، جو سونے کا مکارم اخلاق ہے وہ چاندی کے پاس نہیں ہے، اور جو سونے کی قدر و قیمت اس کی استعداد اور صلاحیت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور جو سونے سے آئے گا نہ ایسی استعداد کسی کے پاس ہوگی نہ ایسا اخلاق عالیہ کسی کے پاس۔ یہاں پر میرے دوستوں قابل توجہ جملہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، توجہ سنیے آپ۔ میں سورہ شورى جو ترتیب مصحف شریف کے اعتبار سے قرآن مجید برہان رشید کی 42ویں سورت ہے اور اس کی آیت کریمہ 23 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جب صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی نذرانی عقیدت کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، بعض مفسرین نے اس پر کلام کیا، لیکن اکثر مفسرین اس کے شان نزول کے آیت کے مقدم و مؤخر میں بحث نہیں کرتے۔ کوئی کہے جناب آیت تو مکی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب انصار آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، انصار آئے تھے حضور کی بارگاہ میں اور اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ میں کہتا ہوں جناب میں ورود آیت پر بحث نہیں کر رہا، میں نزول آیت کی تاریخ پر بحث نہیں کر رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں جب بھی نبی سے نذرانہ عقیدت کا سوال کیا جائے گا، نبی یہی آیت پڑھیں گے کہ دل مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے تو آل محمد کو۔ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حق نہیں ہے کہ میں مفسرین کے اختلاف ذکر کروں کہ آیت تو مکی ہے اور نزول مدنی بتا رہے، اس کے درجے میں جوابات ہیں۔
اور میں اس کے پیش خم کو بھی جانتا ہوں کہ اس کا جواب بنتا کیا ہے، لیکن میں اس اختلافی رائے اور اس علمی اختلاف کی طرف آپ کی توجہ کو بھی لے جانا چاہتا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میرے دوستو سماعت فرمائے، صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام کے صدقات کے مصارف اور حضور علیہ السلام کے عطیات کے مصارف کو دیکھتے کہ سرکار کی بارگاہ میں جو آیا جو کہا سرکار نے عطا فرما دیا. صحابہ کرام اپنے قیمتی انمول نگیرے یا یوں سمجھ لیجیے کہ اپنی عقیدت کی تمام دولت کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سید عالم نے اس مادی دولت کو دے کر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس سے کیا غرض ہے، میں نے دین کی خدمت اس لیے تو نہیں کی تھی کہ تم سے کوئی میں مال کا تقاضا کروں، تم سے کوئی پیسے کا تقاضا کروں. اب ان کے دلوں کو توڑنا بھی نہیں تھا، مزاج مصطفیٰ سے اور مزاج مصطفی سے انہیں بہرمند کرنے کے لیے اور حضور کا مزاج اور مزاج رسالت بتانے کے لیے بتایا کہ نبی کو جب خوش کرنا ہو، نبی کو جب راضی کرنا ہو تو دنیاوی دولت نہ لاؤ، نبی کو راضی کرنا ہے تو حسین کی محبت لے کر آؤ. نبی کو راضی کرنا ہے تو حسنین کی محبت لے کر آؤ. اور قرآن اس کی مکمل تائید کرتا ہے کہ فی یہاں پر ظرفیت کے لیے ہے. فی جو یہاں پر ظرفیت کے لیے علامہ ابو الحیان الاندلسی البحر المحیط میں اس آیت کو بڑا خوبصورت کلام کرتے ہیں. امام راضی نے اس کے علاوہ بھی تفسیر کلیل دیے ہیں، لیکن میں یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں علامہ ابو الحیان الاندلسی جو بڑے ماہر محقق بھی ہے، متکلم بھی ہے، نحوی بھی ہے، صحیح بھی ہے. بڑا پیارا معنی یہاں پر ذکر کیا میرے دوستوں، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. فرمایا کہ تم اگر دل مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ہمارا نبی تم سے کسی دینی خدمت اجر کا تقاضا نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، وہ اپنی قرابت کی محبت چاہتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں فی، اور اب پیارا معنی اللہ سید محمود آلوسی روح المانی نے بھی لکھا ہے. فرمایا فی ظرفیت کے لیے ہے، فی ظرفیت کے لیے، یہ مکانیت اور محلیت کو ذکر کرنے کے لیے آتا ہے، یہ جگہ اور مسکن اور مرکز کو متعین کرنے کے لیے آتا ہے. تو بتایا گیا فی القربى، تو ارشاد فرمایا وہم مکان اور خود بھی و محلی ہی، یہ رسول کی محبت کا مقام اور محل قرابت کی محبت. ایک بات اب آئیے، یہ تو پتا چل گیا کہ برتن جو ہے حضور کی محبت کا وہ قرابت ہے. میں نے بھی قرابت کا معنی نہیں کیا آپ کے سامنے، قرابت کا معنی نہیں کیا کہ قرابت سے کم مراد ہے. تھوڑی سی بات سن لیجیے. یہاں پر سنا فی القربى، یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ لیل کو باتوں نہیں کہا. یہ علامہ اندلسی کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم انگلش چور نہیں ہے جس سے لیتے ہیں ہمارا اس کا نام بھی لیتے ہیں. سمجھے کیا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی دوستان محدثین آپ کو یاد نہیں؟ امام جلال السیوطی اور علامہ قسطلانی کا مناقشہ آپ کو یاد نہیں؟ شاگرد ہونے کے ساتھ خصائص الکبریٰ سے ساری عبارتیں لے کر انہوں نے جہاں مواہب المدنیہ نکلی. جب امام کو پتا چلا ناراض ہو گئے اور اتنا شفیق امام مر کے دم تک اس سے بات نہ کیا. یہ علمی خیانت ہے. یہ کیا ہے؟ علمی خیانت. کہ تم علامۃ الطہر والقہر والغضب بن گئے، لائے کہاں سے؟ سند حدیث کیا ہے آپ کی؟ سند حدیث کیا ہے؟ یہ علمی تسلسل کہاں سے آیا؟ جو علمی تسلسل کو ذکر کرے اسی کو مجدد کہتے ہیں. جو علمی تسلسل کو ذکر کرے اسی کو مجدد کہتے ہیں. اور یقیناً جو عقائد کے تحفظ کے ساتھ ان باتوں کو آگے بڑھائے اور اس کو من وہاں آگے پہنچائے اور پچھلوں کی بات کو آگے پہنچانے کا جو ذریعہ بنے، میں اس مجمع کو کہتا ہوں اسی کو شیخ الاسلام مدینہ کہتے ہیں. یہ معاملہ غیر حق نہیں ہے، نعرہ تکبیر. اب میرے سنیے میری بات کیا ہے، تو میری سنیے. میں نے حضور مدنی نیاز سے محبت کو یقیناً آپ سعادت ہیں، آپ اولاد غوث اعظم ہے، اپنی جگہ پر ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن ہم مولوی بھی ہیں، ہم مولوی بھی ہیں، کیا مولوی بھی ہیں. لیکن یہ حضور شیخ الاسلام کی تحقیقات اور آپ کی تنقیدات اور آپ کی جرح و تعدیل پر مبنی کتابیں اور آپ کے اندازہ قبض و بسط کو دیکھا گیا تو یقیناً وہی چیز نظر آئی کہ جو امام احمد رضا نے جس فکر کے ساتھ معاشرت لوگوں کی تعلیمات کو جس اعتبار اور مضبوط بند سے محفوظ کیا تھا، اس کا کافی حصہ شیخ الاسلام بتا ہو گیا.
کا واضح حصہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محقق اعظم، یقیناً مفسر قرآن، کیا کتابیں پر ان کا محدثانہ انداز ہے؟ میں نے زمانہ طالب علم میں حضور غازی ملت کے صاحبزادے مولانا نورانی صاحب، ان کے ہاتھوں سے ہم نے بغداد شریف میں کتاب لی اور اس کا مطالعہ کیا تو ہمیں تو کچھ پتا نہیں کہ جناب ہمیں حدیث میں استدلال کے طریقے کیا ہوتے ہیں. دو کتابوں نے سمجھایا. بندہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرا ایک انفرادی حصہ ہے، میری ایک ذاتی رائے. اگر آپ قبول کرنا چاہتے ہیں قبول کریں، نہ کرنا چاہتے نہ کریں. لیکن میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ مجھے استادوں نے پڑھا کے ممبر میں بٹھا دیا، اب ٹانگیں کانپتی ہے کہ ہوں چھوٹا اور ترجمان بہت بن گیا. آج بھی لوگ میڈیا کو پرینٹ کرنے والا ہے عظیم 2 رکعت نماز ادا کر کے بعد میں غوثیت نرس کرتے ہیں کہ حضور ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن بیٹھے لوگوں کے ساتھ ہے، لاج آپ نے رکھی ہے. لاج آپ نے رکھنی ہے. میرے دوستوں، اگر حدیث کی آپ بات کریں، ہمیں حدیث کی بات کریں تو جہاں پر ایک حدیث کے طالب علم کو جہت استدلال اور انداز استدلال اور فہم فن اسماء و رجال کی تمیز میرے امام اہل سنت کی منیر العینین سے آتی ہے، وہیں پر دین کا سانسے کو بچانے کا انداز آپ کی مقدس کتاب کتاب نسواں سے آتی ہے. اس طریقے کے ساتھ دوسرے اسلام نے امام اہل سنت کی علم کے آبرو کے تحفظ کیا ہے. اور جس طرح امام حضرت مدنی میاں قبلہ نے اس مسئلے کا جواب دیا، حضور قبلہ مفتی شریعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان کی بڑے نامور شخصیت تھی، مسائل افتاء کے اندر اور مدارس کے اندر، تدریسی معاملات کے اندر اور افتاء کے معاملات کے اندر بلا مبالغہ اکثر حصہ اہل سنت کے آپ سے استفادہ کرتا تھا. حضور غزالی زمان کے پروردہ تھے. آپ نے خود لکھا کہ اس مسئلے کو دیکھنے کے بعد میری توجہ امام احمد رضا کے مقام کے تحفظ کے لیے جس کی طرف بڑی تھی وہ کشوفہ کے شہنشاہ مدنی تھا. اسی طرح ایک تو ہمارا نظرانہ عقیدت کے لیے دل کو جھکانے، ایک تو یہ وجہ ہے. علماء بیٹھے ہیں، مولوی ہرگز میں شد مولا ہے، ٹھیک ہے. اس سے آپ سمجھ لیجئے ایک بات، ہم بھائی سیدھے سیدھے جو ہمارے عقیدے کو بچائے گا ہم اس کی واہ کریں گے، جو ہمیں پچھلوں کا درس صحیح انداز میں دے گا واہ کریں گے. ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں اصول سکھایا ہے، جو انداز استنباط استخراج سکھایا گا ہم اس کی واہ کریں گے. اصول شاشر ہم نے پڑھ لی، نور الانوار پڑھ لی، توضیح تنویر پڑھ لی، نخبۃ الفکر پڑھ لی، نظام اعتدال کو دیکھ لیا، تہذیب التہذیب کو بھی دیکھ لیا، سیرہ اعلام النبلاء کو بھی دیکھ لیا، تحقیق کے سارے قرآن دیکھ لیے، لیکن جہد متعین یہاں سے ہو گئی. ہدف کو جو متعین کرنا تھا، انداز کس کو تھا، ذرا و تعبیر کے اندر جو سنجیدگی تھی اور انداز اپنے خشم پر اس انداز میں لانا ہے، اس میں ذکاوت و فطانت کا من کا ہمیں یہ کتابیں محرف فرماتی ہیں. ایک بات. دوسری بات سنیے میرے دوستو، یہاں پر جو ذکر کیے گئے فی القربہ، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ محض ہے حضور کی محبت کا جگہ ہے. کیا ہے؟ فرمایا لیل قربہ نہیں فرمایا، فی القربہ فرمایا. یہ قربہ یہ علامہ اندلسی نے لکھا، میں یہیں سے چلا تھا نا کہ ہم خیانت نہیں کرتے، جن کا پڑھتے ان کا نام ڈنکے کی چوٹ پر لیتے، ٹھیک ہے، ان کا نام ڈنکے کی چوٹ پر لیتے. اب سنیے میری بات، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. یہ مسلک اہل سنت کی خدمات پر دراصل ایک شخص کی خدمت کو خراج تحسین نہیں پیش کیا جا رہا. میرے امام سے جب قرات خنسل امام کا مسئلہ پوچھا گیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ سے جب قرات خنسل امام کا مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، آپ نے بے شمار دلائل دیے. بعد میں سمجھانے کے لیے کہا اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو تم دفتر میں جا کے سب بھاؤ بھاؤ کرو گے، یہ ایک تمہاری ترجمانی کرے گا، تو میری ایک ترجمانی کرے گا. کیا یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا مطلب ہے کہ ایک کو آگے کر دو تمہاری طرف سے رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا؟ تو یہ مجمع جو ہے جس ایک شخصیت کے لیے ہو رہا ہے، دراصل وہ شخصیت محض ایک شخصیت نہیں بلکہ تمام اس مجمع کے ترجمان اور اہل سنت کے عقیدے کے محافظ کی شخصیت. ایک بات اب آئیے
آئیے میرے دوستوں میں حدیث کو علماء تشریف فرما ہے، کافی علماء آگے ہیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں جملوں کے اندر. فرماۃ اللہ سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اب قربا کا کیا معنی ہے؟ فی تو ظرفیت ہے کہ پہلے حضور کی محبت لوگے تو برتن کو لاؤ، اس جگہ میں تو آؤ، تو کا برتن جو ہے وہ میرے قرابت ہے، میرے قرابت ہے. میرے قرابت کی محبت جب آ گئی تو وہ برتن تیار ہو گیا جس میں تمہارے سینوں میں اپنی محبت ڈالوں گا. لہٰذا مصطفیٰ کی محبت چاہتے ہو تو سینے میں سیدوں کی محبت، سادات کی محبت پیدا کرو. سادات کی محبت سینے کو وہ کاشا بناتی ہے جس میں مصطفیٰ اپنے چشمان کرم کی خیرات عطا فرما دیتے ہیں. اور سنیے میرے دوستو، ایک بات میں مزید آپ کی خدمت کرتا ہوں. یہاں قربا ہے، قربا قرابت کا معنی اولاد کے بھی کیا، صحابہ کی بھی کیا. ہم اہل سنت ہے، میں نے ملا جیون کو پڑھا آپ کے سامنے. فَإِنَّا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ بَيْنَ الرِّجْزِ وَالْخُرُوجِ بَيْنَ الْمُحَبَّةِ وَالْعَقْلِ. ہم دونوں تفسیر کو لیتے ہیں، ہم دونوں تفسیر کو لیتے ہیں کہ میری قرابت سے محبت کرو. قرابت کا معنی جو سمجھ لیجیے آپ کے ذہن کے مطابق تو حضور کے قریب ہے، صدیق اکبر بھی قریب ہے، فاروق اعظم بھی قریب ہے، عثمان غنی بھی قریب ہے، مولا علی بھی قریب ہے. ٹھیک ہے، قریب ہے. میں سنی ہونے کے حوالے سے بات عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جو ترتیب ہمارے سامنے خلافت میں ہے وہی ترتیب فضیلت میں ہے، لیکن جزوی فضیلت میں اہل سنت ایک دوسرے کی فضیلت کے مختلف ہے. کہ جو فضیلت میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ کو حضور کی زوجہ ہونے سے ملی وہ سیدہ زہرا کو نہ ملی، اور جو سیدہ زہرا کو قبط مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے ملی وہ ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. یہ جزوی فضیلت ہے، لیکن فضیلت اور اطلاق سے نہ صدیق اکبر کی ہے. سنیے میری بات، اس اعتدال کی روش کو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ قرابت کا معنی ہے قریب ہونا. یہ آپ کے ذہنوں کے مطابق جو حضور سے قریب ہوا اس سے محبت کرو. فرمایا جو میرے قریب ہے اس سے محبت کرو. صحابہ اور اہل بیت، بلکہ وہ اہل بیت خود بھی صحابہ ہیں، وہ اہل بیت بولے خود بھی بولے کون ہے؟ صحابہ ہے. وہ کہنے لگے جی دو شہزادوں کی لڑائی تھی، میں نے کہا یزید شہزادہ تھا. وہ دو شہزادوں کی لڑائی، میں نے کہا یزید شہزادہ تھا. میں سنی ہوں، امام محمد رضا کی تعلیمات اور افکار ماننے والا ہوں اور ان کے در کا گواہ ہوں، اور حضور محدث اعظم ہند کا معتقد اس لیے ہوں کہ وہ امام محمد رضا کے ترجمان ہے، اور امام محمد رضا ساری امت کا ترجمان. خلاصہ نکلا کہ محدث اعظم ساری امت کے ترجمان ہے. اور سنیے میری بات، آپ یہاں پر ایک بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ قرابت اگر یہ کہا جائے کہ دو شہزادوں کی لڑائی یزید سے زیادہ تھا تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. سنی حنفی ہونے کی حیثیت سے علماء تشریف فرما ہے، میں نے کہا ان کے والد گرامی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سنیوں میں صحابی کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن علماء تشریف فرما ہے حضرت امیر معاویہ اپنی صحابیت کو لے کر بھی حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صحابیت کو لے کر بھی شرف حسین اور مقام حسین کے قریب نہیں پہنچ سکتے. تو جو صحابی ہے وہ حسین تک نہیں پہنچا، جو زانی اور شرابی ہے وہ حسین کا ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میری تقریر کوئی تفضیلی نہیں ہے، یہ نہ کوئی تفضیلیت بتا رہا ہوں، میں تم پر وہ نقشہ چڑھا رہا ہوں جو حضرت عمر پر آیا تھا، جو حضرت ابو بکر کو اس بات پر بے چین کر دیا کہ اپنے بچوں کو تو گود میں نہیں اٹھایا لیکن حسن کو اپنے کاندھے پر بٹھایا. یہ صحیح بخاری ہے کہ نہیں بولیے؟ کتاب المناقب اپنے کاندھے پر بٹھایا. چشم تصور میں دیکھیے، میں سوچتا ہوں جس وقت میں بخاری کتاب المناقب کی حدیث پڑھ رہا تھا میں حیران ہو گیا کہ میں اس وقت اگر کہیں کسی ملک سے آیا آپ کے ملک میں ترجمان بن کر، میں نے بڑے خوبصورت لباس پہنے ہیں لیکن میں اگر کسی سے ملوں گا تو احتیاط سے ملوں گا. صدیق اکبر تو امیر المومنین ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت پر کے وہ امیر اور خلیفہ ہے. یہ کیا صلاحیت ہے، یہ کیا جذبہ ہے کہ حسن گلی میں کھیلے اور ابو بکر ان کو اٹھا کر کاندھے پر بٹھا دیں. بچہ جب کھیل رہا ہو اور اس کو کاندھے پر بٹھائیں تو کیا وہ پاؤں کی دھول کپڑوں پر لگی ہوگی؟ اور وہ جذبہ کیسا ہوگا کہ جو سیدنا صدیق اکبر نے حضرت امام حسن کو کاندھے پر بٹھایا. صدیق میرے کانوں میں کہہ رہے ہیں اور چپ ہو جا، کاندھے پر جس کو بٹھایا وہ عبد الرحمان نہیں تھا، ابن علی تھا.
اور ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ سنیے، یہ ساری فضیلت میں سادات کے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ شہیدوں کے روپ میں، اور ایک یہاں پر جو لکھ رہا ہے اس کی تعلق کو میں ختم کروں گا اس قدر تو جو میری طرف رکھی میں گفتگو کو اسی کنارے کی طرف لا رہا ہوں۔ میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عبدالرحمان بن عوف کو، حضرت عبدالرحمان بن ابی بکر جو ان کے بیٹے ہیں، ان کو کبھی کاندھے پر نہیں بٹھایا، اپنے بیٹے کو کاندھے پر، لیکن امام حسن کو بٹھایا، حضرت علی کے بیٹے کو بٹھایا۔ بعید نہیں کہ میں اسٹیج پر جاؤں تو چار مفتیان کرام کہیں اپنی تقریر صحیح کرو، صحیح کرو، دیکھو فلاں 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 تاریخ کے اندر موجود ہے، صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کو کاندھے پر بٹھایا۔ میں نے کہا کتنی دفعہ بٹھایا؟ تب بہت مشکل سے ہمارا ملا تھا، بہت مشکل سے ملا۔ میں نے تو پہلی بات تو بٹھانا لکھا نہیں گیا، میں نے نہیں پڑھا، اور اگر لکھا گیا تو کہیں دور لکھا گیا، سید کو کاندھے پر بٹھایا تو بخاری جیسی کتاب میں لکھا گیا، جگہ جگہ لکھا گیا۔ تو اب اس کو سن لیجیے کہ جو قرابت ہے اس کا ہمارا قریب ہونے کے کیا ہے، صدیق اکبر بھی قریب ہے، سیدنا فاروق اعظم بھی قریب ہے، عثمان غنی بھی قریب ہے، مولا علی بھی قریب ہے، عبدالرحمان بن ابی بکر بھی قریب ہے، اور حسن بن علی بھی قریب ہے۔ عبدالرحمان بن ابی بکر بھی قریب ہے اور علی ابن حسن بھی قریب ہے، ٹھیک ہے، حسن ابن علی بھی قریب ہے۔ اگر ابن عمر قریب ہے تو ابن علی حسین بھی قریب ہے۔ اب دیکھیں قرابت تو سب کو مل رہی ہے، قرابت سب کو مل رہی ہے۔ علامہ ابو الحیان نے اس میں لکھا پگڑا نہ بن، قرابت تو سب کو مل رہی ہے۔ اگر ابو بکر اس کو اپنے کاندھے پر بٹھائیں اور عمر اسامہ بن زید کو 3,500 درہم دیں اور اپنے بیٹے کو 3 دے اور وہ سوال کریں تو عمر جواب دے کہ اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھا رسول اللہ کو، جامع ترمذی کتاب المناقب، اور اس کا بیٹا کہ میرے بیٹے سے زیادہ رسول اللہ کو محب تھا، فاصل تو حب رسول اللہ ہے علی حبی، میں اپنی محبت کو رسول اللہ کی محبت کے سامنے اظہار کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے الفاظ تھے، عمر کے الفاظ ہے جامع ترمذی سے۔ اب سوال ہوا کہ حضرت عمر خود زید بن ثابت سے افضل ہے، زید بن ثابت سے، زید بن حارثہ سے افضل ہے، زید بن حارثہ سے افضل ہے۔ اسامہ اگر زید کے رہتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ میں نے 3,000 تجھے دیا اور اسے 3,500 دیا، پہلے تو بتا کہ تیری فضیلت کی دلیل کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا ہوں۔ کس میں شریک ہوا؟ غزوات، وہ عبادات کو آگے لے کر ہے، غزوات میں شریک ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا تو غزوات میں شریک ہوا، لیکن جہد سے، جس جہد سے یہ شریک ہو رہا ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ غزوات میں تو شریک ہو گیا، لیکن جس جہد سے یہ شریک ہوا وہ جہد تیرے پاس نہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ رسول اللہ کا مقرب تھا، اور اسامہ میرے بیٹے سے زیادہ رسول اللہ کا مقرب ہے، لہذا 3,000 کا حق تو تمہارا ہے، لیکن جہد قرابت سے 500 کا حق اس کا زیادہ ہے، 500 کا حق اس کا زیادہ ہے۔ ان احادیث کو اگر ہم سامنے دیکھیں تو سیدنا عمر تو یقیناً، سیدنا عمر یقیناً حضرت زید بن حارثہ سے بڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر یہ کیوں کہا کہ زید رضی اللہ مجھ سے بڑا ہے؟ میں جب شیخ الاسلام حضرت داتا کی حجویری کی کتاب دیکھنے لگا تو انداز محبت مجھے سمجھ میں آیا کہ پگلے محبت کہتے اسی کو ہے، عشق عاشق کا صادق ہوتا وہی ہے جو محبوب کے تھوڑے کو زیادہ کہے، خود کے زیادہ کو تھوڑا کہے، خود کے زیادہ کو تھوڑا کہے۔ اور حضرت ابو حیان المدرسی نے یہاں بہت پیارا نقطہ لکھا ہے، سنیے، فرمایا دیکھیں قرابت جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کو دیکھتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ابو بکر دیکھتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، فرمایا قرابت دونوں ہے، حضرت ابو بکر کو بھی قرابت، علی کو بھی قرابت، فاروق اعظم کو بھی قرابت، حسنین کو بھی قرابت، لیکن یہ فضیلت کیسے بڑھ گئی؟ یہاں پر علمی قاعدہ لکھا ہے حضرت علامہ ابو حیان المدرسی نے، فرمایا قرابت تو سب ہے لیکن فضیلت جہد قرابت سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، فضیلت جہد قرابت، یہ بڑا علمی لفظ لکھا انہوں نے، فرمایا جہد قرابت، جس دروازے سے حسن پہنچ رہے ہیں وہاں سے کوئی نہیں پہنچا، جس دروازے سے حسین پہنچ رہے ہیں وہاں کوئی نہیں پہنچا۔ میں پھر بھی نہیں سمجھ پایا، میں نے جب اس میں راز کیا ہے
تو حضرت شیخ محقق نے اطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے شکر امام میں لکھا، فرمایا قرب مصطفیٰ کے 2 ذریعے ہیں، قرابت کے 2 ذریعے ہیں، ایک تو ایک گاڑی رکھنی، صحابی کی بات نہیں کر رہا میں، اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ فضیلت تعلق مصطفیٰ میں آ گئی، پھر قربا تعلق مصطفیٰ میں فضیلت ہے۔ اب قرابت جو ہے، جو فضیلت پائے گا وہ جہت قرابت میں جتنا قریب ہوگا، جہت قرابت میں جتنا قریب ہوگا۔ اب قرب وہ جہت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا جہت کے 2 نقشے ہیں، ایک تو حسبی نقشہ ہے، ایک تو حسبی نقشہ ہے، گاڑی رکھ لی، مسلمان ہو گیا، نمازیں شروع کر لی، حضور کی تعلیم پر عمل کر لیا، حضور کے فیضان پر عمل کر لیا، فرمائے تو حسبی طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی سید کھڑا ہو اور ایمان لائے، کیونکہ حضور نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام۔ علی ایمان لا رہے ہیں، حسین مومن ہے، حسین مومن ہے، یا اگر سادات میں چلا یاد باللہ کوئی شخص ایسا ہے جو دین سے باہر ہوا اور پھر وہ توبہ طائب کر کے دین میں آیا، دین میں آیا اور پکی توبہ کی، توبہ نصوحہ کی، جس پر اپنا عملی کردار بھی اس کا گواہ ہے، وہ ایک شخص حسب کے ذریعے مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ جہت قرابت کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص حسب کے ذریعے قریب ہوتا ہے، اور مادہ ذہب وہ ہوتے ہیں جو جہتین سے قریب ہوتے ہیں، جس میں حسب کی جہت بھی اور نسب کی جہت بھی، حسب کی جہت بھی اور نسب کی جہت بھی ہے۔ اور اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر اس حدیث کے ترجمے پر لاتا ہوں۔ فرمایا الناس معادن، لوگ کانوں کی طرح مختلف ہیں، لوگ کانوں کی طرح مختلف ہیں۔ مائنز، کوئلے کی کان ہے، گندے پانی کی کان ہے، اس سے سونا کہاں سے نکلے گا؟ اور جو چاندی کی کان ہے وہ سونے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جو سونے کی کان ہے بس وہ سونا ہے، وہ سونا ہے۔ اب سونے میں کیا خاصیت ہے؟ سونے میں بہت سی خاصیت ہے۔ سونے کا مزاج سارے سے اعلیٰ، سونے کا بول سب سے اعلیٰ، سونے کی قیمت سب سے اعلیٰ، سونے کی استعداد سب سے اعلیٰ، سونے کا مزاج سب سے اعلیٰ۔ اس لیے حضور نے فرمایا انسان اپنی طبیعتوں میں کانوں کی طرح ہے، کچھ سونے کی کانیں ہیں، کچھ چاندی کی کانیں ہیں۔ فرمایا سونے کی کانیں، جو سونے کی کان والا ہوگا اس کا معیار کیا ہوگا؟ علامہ طیبی علیہ رحمت بڑی پیاری بات یہاں پر لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے سنو، فمن کان استعدادہ، فمن کان استعدادہ اتم فکانت فضیلتہ اتم۔ اور دوسرے الفاظ میں یہ بھی لکھا کہ فمن کان استعدادہ اقوی، فمن کان استعدادہ اقوی، جس کی کام کے اندر استعداد اور صلاحیت جتنی اچھی ہوگی، جس کام میں استعداد اور صلاحیت جتنی کمی ہوگی اس کی فضیلت اتنی کم ہوگی۔ آپ ارشاد فرمایا، اللہ نقیبی علیہ رحمۃ شاعر اس کا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر رہا، اللہ نقیبی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نقیبی کہیں فرماتے ہیں فمن کان استعدادہ اقوی کانت فضیلتہ اکم، جس کام کی قوت، طاقت، مول جتنا کمی ہوگا اتنی فضیلت اس کی اعلیٰ ہوگی، اس کی فضیلت اتنی اعلیٰ ہوگی۔ اور آگے بڑی پیاری بات آپ ذکر فرماتے ہیں یہاں پر والمراد بالتفاوت، یہاں پر حضور نے جو تفاوت ذکر کیا ہے، دونوں کانوں میں فرق ذکر کیا ہے کہ کچھ سونے کی کان کچھ چاندی کی کان۔ فرمایا اس تفاوت سے مراد تفاوت نسب ہے، پھر شرف ہے شرافت نسب کے اعتبار سے اور گھٹیا نسب کے اعتبار سے، شرافت نسب کے اعتبار سے اور گھٹیا نسب کے اعتبار سے۔ فرمایا جب نسب شرافت کا ہوگا تو استعداد مضبوط ہوگی، استعداد مضبوطی کی دلیل یہ کہ مقام کا اخلاق اس کے اعلیٰ ہوں گے۔ حسین چلے ہیں کربلا، اس جملے پر سمیٹ رہا ہوں، ان تمام محدث آدم کوچوچی علیہ رحمت اور سید مدنی میاں نے یہ جرأت اور بہادری کا کام کیا اور اس کو اتنی جلدی مقبولیت ملی۔ کام کرنے والے بعد میں، لیکن جو سید ہوتا ہے نا وہ صرف مسلح پر قدم رکھتا ہے تو خدا اس کو آپ کو میں نہیں کہتا،
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا فیصلہ شریف لکھتے ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت کا فیصلہ شریف میں لکھتے ہیں, فرمایا اور کوئی ہو کرے تو ہو اس کا اثر نہ کرے, ممکن ہے, لیکن سید جب راہ سلوک پر آتا ہے پہلی منزل میں اللہ اسے اختاب کے مرتبے پر پہنچاتا ہے. اس لیے کہ وہاں حسب نہیں نسب کی روانگی دیکھی جا رہی ہے. سلسلۃ الذہب اس گھڑی اور سونے والی زنجیر کا کمال دیکھا جا رہا ہے. فیض اسی کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے. اور سنیے میرے دوستوں ایک بات جو اس کے اختتامی جملے کی جان ہے, وہ یہ ہے کہ دو طریقوں سے بندہ نبی کے قریب ہوتا ہے, حسب سے نسب سے. سید وہ ہے جس کو مجموعہ مل گیا, جس کو مجموعہ مل گیا. شاہ عبد العزیز صاحب ہمارے وہاں تو اردو ترجمے میں بات نکال دیجیے, لیکن فارسی میں تحریف ہے, لیکن پرانے نسخے ہمارے چند مدارس موجود, اس میں عبارت موجود ہے کہ شاہ عبد العزیز صاحب ہمارے سنت ذکر فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت سادات کو اصحاب تکوین میں شمار کرتے ہیں کہ ان کے نسب کی شرافت اتنی ہے کہ بیج پہلے سے موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ نسب کی فراغت کب ہوگی اور شرافت ظاہر کب ہوگی؟ فرمایا سونے کی کام تو ہے, لیکن جب وہ شریعت کا علم ڈالے تو اگر یہ نسب پائے سادات کا اور علم شریعت کو لے کر ملائے تو پھر ان کی تعلیم عام نہ ہو تو پھر کس کی تعلیم عام ہو؟ انہیں سننا یودا لہو قبول کا تاج نہ پہنایا جائے تو پھر کس کو پہنایا جائے؟ کس کو پہنایا جائے؟ اب حضرت گرامی کس کو پہنایا جائے؟ اب اسی نقطے کو دیکھیں آپ, اور یہ آخری نقطہ ہے, اس پر توجہ رکھیں. سادات کی شان اور سید کہیں پر بھی ہوگا. سید اس لیے سادات کو عمل کی وادی کی طرف آنا ہے. سادات نے اپنے نسب کا لحاظ رکھتے ہوئے نانا کی شریعت کے تحفظ کے لیے کردار میں آنا ہے. اس لیے کہ جب ان کا نسب عالی ہے تو مکارم اخلاق بھی عالی ہے. اور اسی کو حضرت علامہ قریبی نے لکھا کہ فمن کرانا استعداد ہوا اقوا کانت فضیلت وطن, جس کی استعداد اور صلاحیت جتنی مضبوط ہوگی اس کی فضیلت اعلیٰ ہوگی. شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ سید کے مکارم اخلاق پہلے سے روشن ہوتے ہیں. سید کے مادہ ذہب چاندی جتنی بڑھ جائے سونے پر ترجیح نہیں کرتی. چاندی جتنی ہو جائے رتی اور سونا اس کو مقابلہ کرتا ہے. سونے کی قیمت بھی الگ ہے, مزاج بھی الگ ہے. سونے کے مزاج میں رخصت نہیں عظیمت ہے. سونے کے مزاج میں رخصت نہیں عظیمت ہے. حسین اگر کربلا گئے صحابہ کی اور اولاد بھی موجود تھی, وہ حق پر ہے, وہ حق پر ہے, وہ حق پر ہے. اور یہ پہلی بات میرے حضور خطیب پاکستان علامہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات, اور یہ جملہ میں ان کی روح پاک کی طرف پہنچاتا ہوں. اس مفہوم کی تمیز کے لیے میرے پہلے کام خائن نہیں جہاں پہ لیتے ہیں تو پھر خدا بھی سے نام لیتے ہیں, اس میں تصویر یقین نہیں ہوتا. اور سنیے, جو صحابہ کرام آپ کو روکتے ہیں نہ جائیں کربلا, اکبر دونوں ہیں, اکبر, لیکن جو سونے کا مزاج ہے وہ کسی کو کیسے مل سکتا ہے؟ اس نے جو کیا وہ غلط نہیں ہے, اور جو ہے اس نے جو کیا وہ غلط نہیں. حسین ایک ہو ہی نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ مادر ذہب کی استعداد سب سے کمی ہوتی ہے. مادر ذہب کی استعداد سب سے کمی ہوتی ہے. حسین نے جانا تھا اس لیے کہ جو خون ہے اس کے مکارم اخلاق بھی, اس کے مکارم اخلاق بھی ایسے ہیں. لہذا خلاصہ اس بات کا, اور نبے نبات ایک بات مزید میں عرض کر دوں, یہ تو عالمانہ شان ہے سید کی, عالمانہ شان ہے سید کی. صوفیانہ شان جو بھی میں ذکر کر رہا تھا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کی, کوئی کہہ جائے ابھی تو اردو ترجمے میں نہیں ہے, لہٰذا ہم نہیں مانتے تو میں اپنے گھر کی بات کر دیا جاؤں. میں نے کہا چھوڑ, علامہ طیبی کو تھا جس کو علامہ طیبی کہا جاتا ہے, شاعر مشکات ہے, اٹھائیے اسی کتاب العلم کا جو حدیث ہے, الناس معادن, لوگ کانوں کی طرح مختلف ہیں. لوگ وہ کہنے کے جی سید و فلاں 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 سب ایک ہے,
ہم نے کہا رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں تجھے کہے گا رسول اللہ عالی نسب کو معدن ذہب کہہ رہے ہیں، صرف معدن نہیں کہہ رہے، ذہب کے مقابلے پر فضہ کو لا کر، سونے کے مقابلے پر چاندی کو لا کر رسول اللہ اس کے تخالف کو، مزاج کے تضاد کو اور سونے کے مزاج کے الو کا ذکر کرتے ہوئے صاف فرماتے ہیں کہ جو جس کام سے ہوگا اس کی طبیعت اور مزاج بھی اسی طرح لوٹے گی. اور اللہ نقوی کا آخری جملہ پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. یہاں پر کہا گیا کہ حضور مدنی میاں کا علم اور پھر تقویٰ، یہ سارے مرید موجود ہے. سید کا تقویٰ بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے سادات کو تقوی کی کروانا ہے. سلسلۃ الذہب ہے، انہیں نمازوں کی طرف آنا ہوگا، انہیں آسمانوں کی زینت بننا ہوگا، امت کی باغڈور سنبھالنا ہوگا. اس لیے کہ ان کے مزاج میں عظیمت اور اثار ہوتا ہے. اثار بڑی محنت سے آتا ہے، سید کو ظالم ڈھوٹی سے مل جاتا ہے. اثار کے لیے مقامات کرنے پڑتے ہیں، شجاعت کے لیے طبیعتیں بنانی پڑتی ہے. سید پہلے سے بنایا پیدا ہوتا ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ میں حدیث پڑھ چکا ہوں اس پر. آخری جملہ سنیے. سید کی ولایت، سید کو جلدی ولایت کیوں مل جاتی ہے؟ وہ حضرت امام بیوی کا حوالہ سنیے. فرماتے الاستعداد المتفاوت، صلاحیتیں مختلف ہے بھائی. سونے کی صلاحیت مختلف، چاندی کی مختلف. تو جہاں صلاحیت مختلف تو قوت مختلف. کیا قوت مختلف تو پھر تعظیم مختلف. جب تعظیم مختلف تو رتبے مختلف. تو میرے امام نے تو پھر حق کہا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نہیں ہوتا. کیونکہ جب قوت مختلف، استعداد مختلف، تعظیم مختلف، درجے مختلف، سید آتا اس لیے کہ اس کو کرسی میں بٹھاؤ، اس کو پیر بناؤ، اس کو پیر بناؤ، اس کی محبت کو آنکھوں میں سجاؤ. کیوں؟ فرمائے کہ استعداد میں جو فرق آ گیا یہ دراصل معادن کے فرق سے ساتھ ہے. جب کانوں میں فرق تو مزاج میں فرق، مزاج میں فرق، استعداد میں فرق، استعداد میں فرق. تو آپ صاف سمجھتے ہیں یہ استعداد کا جو فرق ہے فَمِنْهَا قَابِلَةٌ لِفَيْضِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى مَرَاتِبِ معادن. خدا سے فیض لینے کے لیے بھی معادن کو دیکھا جاتا ہے. جو معادن ذہب ہے، جو سونے کی کام سے ہوگا تو خدا سے رجوع کرنے میں اس کا قرب اتنا ہی زیادہ ہے. تو اللہ رب العالمین سے فیض لینے میں بھی درجے ہیں، اللہ سے فیض لینے میں بھی درجے ہیں، اللہ رب العالمین سے فیضان لینے میں بھی طبیعتوں کا فرق ہے. فرمایا بس اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کچھ سونے کی کانیں اور کچھ چاندی کی کانیں. کچھ سونے کی بولے کانیں ہیں اور کچھ چاندی کی کانیں ہیں. لہٰذا حضرت گرامی اس کا خلاصہ لیکن باب میں نے صرف اس پر ایک مقدمہ باندھا ہے. میرے بھائی علامہ شاہد رضا صاحب نے گفتگو کیا ہے، وہ مبالغہ غیر حق نہیں، مبالغہ حق ہے. مبالغہ حق ہے. بس انہوں نے اس کا ترجمہ پیش کیا، میں نے متون پیش کر دیا. انہوں نے ترجمہ ذکر کیا اور میں نے متون پیش کر دیے. لہذا آج کی کانفرنس اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے علماء یہی پوچھتے ہیں، بحث ہوتی ہے صوفیہ میں کوئی غوث اعظم ہو سکتا ہے، غوث اعظم کوئی ہو سکتا ہے، غوث اعظم وہ کہنے لگی ہو سکتا ہے. قطور سے یہ ہوگا جو علی کا بیٹا ہوگا. فرمایا غوث تو سب ہوتے ہیں لیکن غوث مطلق وہی ہوگا جس کا تعلق سلسلہ الذہب سے ہوگا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو تمام اغواص پر فضیلت ملی اس لیے ہے اوروں کے پاس حسب کی غوثیت تھی، آپ کے پاس نسب کی غوثیت نہیں. تو میرے دوستو آج اس مجمع میں آپ جمع ہے اور جن کی بارگاہ میں اب خراج تحسین پیش کر رہے ہیں وہ معدن ذہب کی ایک کرن ہے. ان کی استعداد بھی ویسی ہے، ان کی صلاحیت بھی ویسی ہے، ان کا اثار بھی ویسی ہے. میں نے یہ چند جملے حضرات سادات کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی مغفرت چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ وابستہ رکھے. آپ بولیں گے یار میں تو کوئی اور کام کا ہوں،
کوئی کہے جی میں کوئلے کی کام کا ہوں، میں نے کہا سونے کے قریب آ جائے. اب دیکھیں سدھا چاندی کا مول بھی سونے کے قریب ہے. چاندی کبھی تنہا ذکر نہیں ہوتی، سونے کے ساتھ ذکر ہوتی ہے، اور سونے کے ساتھ ذکر ہوتی تو سونا پھر بھی مقدم ہی ذکر کیا جاتا ہے. سمجھے آپ؟ تو لہٰذا اگر کوئی کھوٹا ہو، مزاج و حسب و نسب میں، فرمایا کہ جب ان کے ساتھ آ جاؤ، جڑ جاؤ، جہاں یہ معدن ذہب ہے وہیں اذا فقہو، شریعت کے علم کے متبحر ہونے کے بنا سے مجمع البحرین ہے، ایک قطرہ بھی یہ عطا فرما دے تو یہی وہ ظرف، یہی وہ محل ہے رضا مصطفیٰ کے حصول کا. اللہ رب العالمین ہمیں ان اکابر کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ رب العالمین قادر قائم و دائم رکھے. اور اللہ امام مالک نے ذکر کیا تھا کہ ومن جمع بینہما فقط تحقق، کہ یقیناً چاہے فقہ و تصوف ہو اور معدن ذہب اور شریعت کا علم ہو، کہ اس کو جمع کر لیتا ہے وہ مراد و مقصود کو پہنچ جاتا ہے. اللہ ہمیں جہت قیادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا حضرات، ابھی آپ نے ایک اور عظیم خطاب سماعت فرمایا.